حاجی شیر محمد میاں سے ملاقات کی جائے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور مولوی صورتی حاجی شیر محمد میاں سے ملنے جاتے ہیں. تو اتفاق کی بات کہ جس وقت ان کی خانقاہ پہنچے تو کچھ عورتیں بے پردہ بیٹھی ہوئی تھی. بے پردہ سے مراد یعنی چہرے کھلے ہوئے تھے, سروں پہ دوپٹے وغیرہ ڈھانپے ہوئے تھی, لیکن چہرے کھلے ہوئے تھے, وہ برقعے اور حجاب میں نہیں تھی. اور یہ سامنے کھلے چہرے والی عورتوں کو مرید کر رہے تھے مولوی صورتی, یہ کیا نام ہے, حاجی شیر محمد میاں. بس اعلیٰ حضرت نے جیسی اس منظر کو دیکھا الٹے پاؤں ویسے ہی واپس نکل گئے. تو حاجی شیر محمد میاں کی نظر پڑ گئی. انہوں نے اپنے خادم سے کہا دیکھو مولانا آئے اور واپس چلے گئے, جاؤ ذرا مولانا سے کہو کیا آخر واپس جانے کی وجہ کیا ہے. خادم صاحب پیچھے پیچھے دوڑتے حضور حضور حضور. تو اعلیٰ حضرت کو ایک جگہ انہوں نے روک لیا, کہا سرکار پیر و مرشد فرما رہے آپ آئے اور واپس بغیر ملاقات کے چلے گئے, آخر وجہ کیا ہے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا پیر خوب جانتا ہے کہ ہم واپس کیوں جا رہے ہیں, وہ خوب جانتے ہیں. یہ کہہ کر آپ چلے گئے. اب مسئلہ یہ تھا اصل میں کہ ملاقات کرنے کے لیے تھا کہ بھائی کچھ وقت لگے گا, وہاں بات چیت کرنا ہے, گفتگو کرنا ہے, تو ٹرین کے لیے کافی وقت تھا, لیکن اب یہ ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی. اور اعلیٰ حضرت ناراض ہو کر جو ہے بغیر ملاقات کے نکل پڑے تھے, تو وقت کافی تھا. چنانچہ مولوی صورتی کے ساتھ آپ ریلوے اسٹیشن آ گئے اور ویٹنگ روم میں جا کے بیٹھ گئے. لیکن یہ اس زمانے کے پیر تھے, آج کے اکڑو پیر نہیں تھے. آج کے اکڑو پیروں کا حل کیسا ہوتا ہے, مولوی آتا ہے نہیں آئے تو جائے, ہمارے کو کیا کرنا ہے. وہ تھے, ان کو احساس ہوا کہ بھائی اعلیٰ حضرت جیسی اتنی عظیم الشان اتنی بڑی شخصیت آئی اور کسی بات پہ ناراض ہو گئے, تو جا کے اعلیٰ حضرت سے ملنا چاہیے, ملاقات کرنا چاہیے. فوراً یہ خانقاہ سے نکلے اور نکلنے کے بعد ریلوے اسٹیشن آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو تلاش کیا, خادم بھی تلاش کر رہا ہے. تلاش کے بعد پتہ چلا کہ صاحب مسافر خانے کا جو ویٹنگ روم ہوتا ہے, انتظار کا کمرہ ہوتا ہے, وہاں آپ تشریف فرما. یہ گئے اور جا کر اعلیٰ حضرت کو سلام کیا. تو اعلیٰ حضرت نے چہرہ پھیر لیا, پھر ان کے چہرے کے سامنے آئے, پھر سلام کیا. اعلیٰ حضرت نے پھر اپنا چہرہ پھیر لیا, جواب نہیں دیا. تو وہ کہتے حضور میں سمجھ گیا کہ آپ کی ناراضگی کا سبب کیا ہے. حضور اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے کسی بھی بے پردہ عورت کو میں مرید بھی نہیں کروں گا, اور کسی عورت کے سامنے بے پردہ اپنی کسی عورت کو اپنے سامنے بھی نہیں بلاؤں گا. بس جیسے انہوں نے وعدہ کیا اور معافی مانگی, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں, اور جب پیروں کو بوسہ دینے کے لیے جھکے وہ پیچھے ہٹے اور انہوں نے حالت کو گوک کا جو ہے گلے سے لگا دیا. حالت فرماتے کہ حضور اب میں آپ کا غلام ہوں. یعنی اس واقعے سے پتہ چلا کہ اگر پیر بھی, چاہے وقت کا کتنا بڑا بھی پیر ہو, اگر خلاف شرع کام کرے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس کا لحاظ نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ خود فرماتے کہ پیر میں 4 شرائط دیکھو, 4 شرائط میں اگر ایک شرط بھی کم پائی جائے تو ایسے پیر سے مرید ہونا جائز نہیں. پہلی شرط بیان کرتے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہ سنی صحیح عقیدہ پیر ہو, پلپلا پیر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, وہابی بھی ٹھیک سنی بھی ٹھیک, شیعہ بھی ٹھیک سنی بھی ٹھیک. ایسا پیر ایسا آدمی پیر نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے سنی صحیح عقیدہ ہو اور عقیدے میں مستقل ہو. مستقل یعنی یہ کہ اس کے آثار دیکھ کر, اس کے حرکات و سکنات دیکھ کر, اس کے قرائن دیکھ کر یہ اندازہ ہو جائے کہ آنے والے دور میں بھی یہ کبھی بد مذہب نہیں ہوگا, سنیت پر ہی قائم رہے گا, سنیت پر ہی مرے گا. ایسا اس طرح کا پیر ہو, ایسا سنی صحیح عقیدہ پیر ہو. پہلی شرط یہ بیان کرتے ہیں. دوسری شرط اعلیٰ فاضل بریلوی بیان کرتے ہیں کہ اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو. یعنی بیچ میں کوئی ایسا پیر نہ آ جائے, کوئی اس کا دادا پیر یا پردادا پیر, لکڑ دادا پیر یا اس کا پیر کا پیر, ایسا کوئی پیر نہ ہو کہ جس میں کوئی ایسی خامی تھی. یہ 4 شرائط جو بیان ہو رہی ہے اس میں وہ کسی شرائط پر اترتا نہیں تھا, اور اس کی خود وہاں سے بیٹ ٹوٹ گئی تو وہ زنجیر وہاں سے ٹوٹ گئی, اور جب زنجیر ٹوٹ گئی تو ایسے مرید پیر سے مرید ہونا جائز نہیں ہے. اس کا سلسلہ رسول اللہ تک باقاعدہ کڑیوں کے ساتھ جڑا ہوا. اور تیسری شرط بیان کرتے اعلیٰ حضرت کہ عالم دین ہو. پیر بھی کیا ہو, عالم دین ہو. خود جاہل ہوگا تو اپنے مرید کی کیا اصلاح کریں گا, ابھی تو خود اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. تو پیر جو ہو وہ عالم ہو. پھر فرماتے ہیں کہ اگر عالم دین نہیں ہے تو کم از کم اتنا علم رکھتا ہو کہ کتابوں سے بغیر کسی کی مدد کے مسئلے کو نکال سکے. یعنی اگر کوئی مرید اس سے کہے پیر صاحب سے حضور یہ مسئلہ, اس کا جواب کیا ہے, یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے, اب عالم بھلا خود نہیں ہے اتنا بڑا کہ زبانی وہ مسئلے کا جواب دے سکے, تو یہ کم از کم اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ مرید سے کہے کہ ٹھیک ہے آپ انتظار کیجئے, میں ذرا کتاب سے دیکھ کر مسئلہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اتنی صلاحیت ہو کہ کتاب میں بغیر کسی کی مدد کے خود کتاب سے مسئلہ نکال لے, مسئلے کو سمجھ لے, اور سمجھنے کے بعد اپنے مرید کو مسئلہ سمجھا سکے. اتنی جس میں صلاحیت ہو, یہ تیسری شرط ہے. یہ شرط پیر کے اندر پائی جانی چاہیے. اگر پیر عالم بھی نہیں ہے اور نہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ کتاب سے مسئلہ بھی نہیں نکال سکتا, تو ایسے جاہل سے مرید ہونا جائز نہیں. ایسا شخص نیرا جاہل ہے, خطرہ ایمان ہے. اور چوتھی شرط اعلیٰ حضرت فرماتی ہے کہ فاسق و فاجر نہ ہو. اب فسق و فجور میں کیا ہے,
جھوٹ نہ بولتا ہو, غیبت نہ کرتا ہو, کسی کا لین دین میں خراب نہ ہو, کسی کا مال نہ دباتا ہو. جتنے بھی ایسے کام جس پر فسق کا حکم لگتا ہے, جس کی بنیاد پر فاسق قرار دے دیا جاتا ہے, وہ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے, حتیٰ کہ عورتوں سے بے پردہ نہ ملتا ہو. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پیر عورتوں سے بے پردہ ملتا ہے وہ شخص فاسق ہے, ایسے پیر سے بھی مرید ہونا جائز. یہ حالت کا فتویٰ میرا نہیں ہے بھائی. عورتوں سے بھی پردہ کرے, یہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے نا, ارے کچھ نہیں ہوتا ہے یار, وہ پیر صاحب کی مریدنیاں تو بیٹیاں. حضرت فرماتے ہیں کہ شریعت میں منہ بولا رشتہ نہیں چلتا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ ہے, اور حضور کی اس تمام بیویاں مومنوں کی کیا ہے؟ ماں ہے. ماں سے پردہ کرتے ہیں کیا؟ نہیں. لیکن یہ جو ماں کا رشتہ یہ خون والا رشتہ نہیں ہے, وہاں پہ ازواج مطہرات سے بھی پردے کا حکم ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور کی ازواج, ہم بیٹھی بھی تھی سرکار کی خدمت میں, کہ اچانک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی رسول آتے اور دروازے کے باہر سے آواز دیتے ہیں, اور یہ مادرزاد نابینا تھے, پیدائشی نابینا تھے, ان کو دکھتا نہیں تھا. انہوں نے آواز دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے. تو آقا نے فرمایا کہ ہاں عبداللہ میں گھر میں ہوں, ذرا ٹھہرو. پھر آپ نے اپنی ازواج سے, اپنی بیویوں سے کہا کہ جاؤ پردہ کر لو, عبداللہ آ رہے ہیں. تو ام سلمہ کہتی ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو نابینا ہے, ہمیں تھوڑی دیکھ سکتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے مگر تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو. تو پردہ صرف یہ نہیں ہے کہ عورت مرد کو نہ دیکھے یا مرد عورت کو نہ دیکھے, پردہ دونوں طرف سے ہے کہ غیر محرم مرد غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتا, غیر محرم عورت غیر مرد کو نہیں دیکھ سکتی. یہاں تک کہ ام سلمہ کہتی ہے جب تک ہم نے پردہ نہیں کر لیا تب تک حضور نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو آنے کی اندر اجازت نہیں دی. تو اندازہ لگائیے کہ ایک ایسے صحابی جو نابینا ہے, جن کو دکھتا بھی نہیں ہے لیکن غیر محرم ہے, حضور نے اپنی بیویوں کو, اپنی ازواج کو جو کہ رشتے میں ماں لگتی ہے, ان سے پردہ کروایا. تو آج پیر اور یہ مریدنی کا ماں بیٹے کا, ماں بیٹی کے, باپ بیٹی کا کون سا رشتہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ باپ بیٹی منہ بولا والا رشتہ نہیں چلتا. چنانچہ خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہے کہ عورتوں کو کن کن حالات میں پردے کا حکم ہے, کن کن صورتوں میں وہ گھر سے جا سکتی ہے اور کن کن صورتوں میں گھر سے نکلنا جائز نہیں. اس رسالے کا نام ہے مروج النجا لخروج النساء. یہ رسالہ آپ نے پڑھنا چاہیے. یہاں تک کہ وائسین کی بھی اعلیٰ حضرت اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, حضرت علامہ فضل رسول علیہ رحمت و رضوان. ان کا عرس پاک تھا. اعلیٰ حضرت کو بھی مدعو کیا گیا تھا, عرس پاک میں اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے. اس وقت ایک بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے وائز تھے, بہت بڑے خطیب تھے, خطابت کا ڈنکا بجتا تھا ان کا نام تھا حضرت مولانا سراج الدین صاحب. ان کو مدعو کیا گیا خطاب کے لیے. حضرت علامہ مولانا شاہ عبد القادر بدایونی, یہ اس وقت کے ایک بزرگ تھے, اعلیٰ حضرت کے ہم عصر تھے, یہ بھی عرس میں موجود تھے, اعلیٰ حضرت بھی موجود تھے. مولانا سراج الدین صاحب تقریر فرما رہے تھے. اچانک تقریر کے دوران ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا, اور جملہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک حدیث بیان کی, اور حدیث بیان کرتے کرتے لفظ غلط انتخاب کر لیا انہوں نے, حالانکہ ظاہراً حدیث کا ترجمہ وہی تھا جو انہوں نے بیان کیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جب فنا کر دیں گا, پھر اس کے بعد کن کہے کہ سب کو دوبارہ زندہ کریں گا, تو سب سے پہلے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ فرمائے گا. جب یہ جملہ کہا تو اعلیٰ حضرت کو چلا لا گیا. حضرت مولانا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور اجازت دیجئے اس وائس کا ہاتھ پکڑ کے بھی ممبر سے اتار دیتا ہوں. تو سارے علماء حیران ہو گئے کہ آخر انہوں نے ایسی کوئی بڑی بات تو کہی نہیں, تو حدیث میں بھی ایسے لفظ آئے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آخر مولانا سراج الدین صاحب نے ایسا کیا غلط کہا ہے؟ کہا کہ حضور آپ نے غور نہیں کیا, وہ کہتے ہیں کہ جب سب کو اللہ تعالیٰ انتقال ہو جائے گا, سب کو موت دے دیں گا, اور اس کے بعد کن کہے کہ جب زندہ فرمائیں گا تو سب سے پہلے میرے نبی کو حیات دی جائیں گی. تو اس سے پتہ چلا کہ ایک آن کچھ گھڑی ایسی ضرور ہوں گی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مردہ کیفیت میں ہوں گے, اور ایک آن کے لیے بھی میرے آقا مردہ ہو, یہ فقیر کے عقیدے کے خلاف ہے. ایک آن کے لیے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردہ کیفیت میں نہیں ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. پھر اس کے بعد آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا مولانا سراج الدین کا اور ممبر سے اتار دیا, اور فرمایا کہ مولانا صاحب جائیے پہلے عقائد سیکھیے, عقائد کا علم حاصل کیجئے, بات کرنے کا سلیقہ سیکھیے, اس کے بعد پھر واز کہیے. تو اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی واز میں بھی اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو اس پہ پکڑ فرماتے تھے. اگر آج اس زمانے میں ہوتے اور جو لنترانیاں سن رہے ہیں ہم لوگ اسٹیجوں پر, تصور کرو کتنے جوتے مارتے ایسے وائزوں کو, کہ کیا کیا نہیں بکا جا رہا ہے مسندوں سے, کیا کیا نہیں بیہودہ الفاظ بولے جا رہے ہیں, کچھ بھی چل رہا ہے, اور نام سب مسلک اعلیٰ حضرت کا لے رہے ہیں. مگر اعلیٰ حضرت کی اصلاح کا انداز, کیونکہ موضوع میرا سیرت اعلیٰ حضرت ہے, یہ اعلیٰ حضرت کی سیرت ہے جس پر ہمارے اب خطابات بھی نہیں ہوتے.
یہ بھی نہیں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اعلیٰ حضرت کی زندگی کے حالات کیسے تھے، ان کی خود کی سیرت کیسی تھی۔ ایک شاعر صاحب آئے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں، بہت بڑے شاعر تھے وہ، کہتے حضور میں نے ایک نعت لکھی ہے اور چاہتا ہوں کہ حضور اس نعت کو آپ ملاحظہ فرمائیں اور میری اصلاح فرما دیں۔ اللہ نے فرمایا پڑھیے کیا نعت لکھی ہے؟ تو اس میں الفاظ ایسے تھے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میں مر رہا ہوں، بلک رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، میرا دل اچھل رہا ہے، یا رسول اللہ مدینے میں بلا لیجئے ورنہ یہ بیمار مر جائیں گا، ختم ہو جائیں گا، فنا ہو جائیں گا، حضور بس بیمار پہ نظر کرم کر دیجئے۔ اس طرح کے اشعار تھے۔ اعلیٰ حضرت نے سنا اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ شاعر صاحب جو کچھ آپ نے لکھا کیا یہی کیفیت ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کہا حضور یہ تو شاعری ہے۔ کہا استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آپ جھوٹ لکھ رہے ہیں اور کس کی بارگاہ میں لکھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں جو دلوں کے بھی حال سے واقف ہے۔ کیفیت وہ ہے نہیں، میں مر رہا ہوں، بلک رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، اور رسول سے جھوٹ کہہ رہے ہو کہ میں مر رہا ہوں۔ مولوی صاحب، شاعر صاحب، کلام بھی وہی کہیے، نعت بھی وہی کہیے جو حقیقت پر مبنی ہو۔ اس میں ذرا سا بھی اگر جھوٹ ہو تو ایسی نعت بارگاہ رسول میں قبول ہونا تو دور ہے بلکہ عتاب کا شکار ہوں گی اور قیامت کے دن رسول اللہ تمہارا گریبان پکڑ لے گا۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اندازہ لگائیے، یہ اعلیٰ حضرت کی سیرت ہے کہ رسول کی بارگاہ میں بھی ایسے کلام کو آپ پسند نہیں کر رہے ہیں کہ جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، صرف شعر و شاعری کی دنیا میں ہو۔ اور آج ہماری مسند تو کیا رہا ہے؟ پیر صاحب کو تو ایسا چڑھا رہے ہیں شاعر صاحب، کیوں؟ جتنا چڑھائیں گے اتنے نوٹ ملیں گے۔ پیر بھی سن رہا ہے مزے سے، چڑھا بیٹا چنے کے جھاڑ پر، اور مرید بھی خوش ہو رہے ہیں صاحب کہ پیر صاحب کو چنے کے جھاڑ پہ ایسی لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے کہ اس لائق پیر ہے بھی نہیں، لیکن کہاں سے کہاں ملا دے رہے ہیں۔ بس ایسا لگ رہا ہے کہ نبوت کے بعد بس پیر صاحب کا ہی درجہ ہے، باقی بیچ میں سارے درجے غائب ہیں۔ مگر یہ اعلیٰ حضرت کی سیرت پڑھو آپ تو اعلیٰ حضرت مبالغہ آرائی تو پسند نہیں کرتے تھے، وہ چیز بھی پسند نہیں کر رہے جس میں مبالغہ نہ ہو بلکہ جھوٹ کا شائبہ ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی اصلاح کا عالم تھا۔ اور یہ نہیں تھا کہ صرف دوسروں کے لیے نصیحت، آج دوسروں کے لیے نصیحت کرنا آسان ہے، خود میں عمل لانا بڑا مشکل ہے۔ چاہے میری بات ہو یا آپ کی بات ہو، نصیحت کرنے کے لیے ہم گھنٹوں ایک دوسرے کو نصیحت کرنے بیٹھ جاتے، لیکن خود کی اصلاح کا کوئی خیال نہیں ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ حال تھا کہ جیسا دوسروں کے لیے حکم صادر فرماتے تھے اس پر خود بھی عمل کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ حافظ قرآن نہیں تھے، کسی نے آپ کو خط لکھا اور اس میں لکھ دیا حافظ مولانا احمد رضا، جب وہ لیٹر دیا تو آیا تو آپ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا حضور کس بات پہ رونا آیا؟ کہا دیکھو لوگ مجھے حافظ لکھتے اور گمان یہ کرتے کہ میں حافظ قرآن ہوں، حالانکہ میں حافظ قرآن نہیں۔ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا احمد رضا تو حافظ نہیں تھا، لوگ حافظ کہتے تھے اور تو اس پر خوش ہوتا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ آج تو آپ ہم کو مفتی بنا دو، علامہ بنا دو، ہم پھولے ہی جا رہے ہیں، القاب پہ القاب، القاب پہ القاب، القاب پہ اوقات ہے بھی نہیں تو بس چل رہا ہے۔ مرید صاحب جو چاہے بنا دو جی، آپ کی نوازش، تم ہمیں بناتے جاؤ ہم تمہیں بناتے جائیں گے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ رمضان کا مہینہ آ رہا تھا اور آپ نے عہد کیا کہ اس رمضان میں اس سال تراویح میں خود سناؤں گا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کی وہ کرامت ظاہر ہوتی ہے کہ بعض نے کہا کہ عصر و مغرب کے درمیان میں آپ ایک پارہ پڑھتے اور عشاء میں تراویح میں وہی پارہ سنا دیتے، 27 رمضان تک پورے قرآن کے حافظ ہو گئے۔ اور فرمایا یہ حفظ میں نے صرف اس لیے کیا کہ لوگوں کا جو گمان میری طرف ہے وہ جھوٹا اور غلط نہ ہو جائے۔ تو دوسروں کے لیے جو حکم تھا وہ اپنے پر بھی صادر فرماتے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، آپ کے خادم خاص تھے مولانا کفایت اللہ، مولانا نہیں تھے لیکن اب میں بتا دوں وہ بھی عالم نہیں تھے، کفایت اللہ، حاجی کفایت اللہ نام تھا، حالت کے ساتھ حج بھی کیا تھا۔ مگر اعلیٰ حضرت کی صحبت میں رہ کے کتنے بڑے عالم ہو گئے تھے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی، کون؟ علامہ نعیم الدین مراد آبادی اعلیٰ حضرت کے شاگرد نہیں ہیں، عالم فاضل مفتی سب بن کے صرف اعلیٰ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ حضور پالش کر دیجیے صرف، اور اعلیٰ حضرت نے ان کو خلافت سے نوازا۔ حضور اشرفی میاں سے مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت کا جو کنز الایمان چھپتا ہے، خزائن العرفان کے نام سے ان کی تفسیر چھپتی ہے۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد جب حضرت کا وصال ہو گیا تو حاجی کفایت اللہ سے ملاقات کرتے اور شریعت کے مسائل ان سے پوچھتے۔ تو حاجی کفایت اللہ کہتے حضور آپ تو علامہ ہے، سید بھی ہے، عالم بھی ہے، آپ مجھ جیسے جاہل سے پوچھتے؟ کہتے جی آپ جاہل نہیں ہیں، آپ اعلیٰ حضرت کی صحبت یافتہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہ رہ کر فقہ کی وہ جزیات آپ نے یاد کر لیے ہیں جو اچھے اچھے عالموں کو بھی نہیں معلوم۔ علامہ نعیم الدین ان سے مسئلہ پوچھتے، اعلیٰ حضرت کے بڑے خاص خادموں میں تھے حاجی کفایت اللہ، وہ خود بیان کرتے ہیں اس کو حیات اعلیٰ حضرت میں، ملک العلماء علامہ ظفر الدین بیاری جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی، اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنا روحانی بیٹا بھی فرمایا۔ حیات اعلیٰ حضرت نام کی 2 جلدوں میں اعلیٰ حضرت کی سوادے کو نقل کیا ہے، جس کی پہلی جلد یا ٹیبل پہ بھی رکھی ہے، صفحہ نمبر 194 جلد نمبر 1 پہ لکھتے ہیں رمضان کا مہینہ
और मौसम जो है सर्द था, बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी। आला हज़रत ने फतवा दे रखा था कि मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाना जायज़ नहीं, इसलिए कि मिट्टी के तेल में बू होती है, बदबू होती है, और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मस्जिद में बदबू वाली चीज़ को लेकर ना हो, प्याज खाकर ना हो, लहसुन खाकर ना हो, कि मस्जिद में जो रहमत के फरिश्ते होते हैं बदबू से, बू से उनको अजियत और परेशानी होती है। तो आला हज़रत ने इस बुनियाद पर फतवा दिया कि मिट्टी के तेल जलाना मस्जिद में जायज़ नहीं। तो उस जमाने में आला हज़रत के साथ जो दिए जलते थे मस्जिद में रात में, तो कड़वा तेल आता था, उसको कड़वा तेल बोलते थे। वो खाने का ही एकदम आखिरी, जो खाने लायक नहीं रहता, जो फिल्टर होते होते आखिरी में जो एकदम खुरचन वाला तेल रहता है खाने का, उसको कड़वा तेल कहा जाता था, उसके दिए जलाए जाते थे। अब हुआ यह कि रमज़ान का महीना है, दिए जल रहे, हवा चल रही है, दिए बार बार बुझ जाते थे। तो हाजी किफ़ायतुल्लाह साहब ने किया कि कुछ लालटेनें लाई, कि हवा से लालटेने में अगर जलाया जाएगा तो लालटेनें बुझेंगी नहीं। अब लालटेन में मिट्टी का ही तेल डाला जाता था, उन्होंने डाला कड़वा तेल, लेकिन लालटेनें लगा दी, और मस्जिद में जगह जगह उन्होंने लालटेनें लगा दी। अजान हुई, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल होते हैं। जैसे लालटेनों को जलते हुए देखा, आपने ख्याल किया कि मिट्टी के तेल के लालटेनें जलाई जा रही है। आवाज़ दी, हाजी साहब कहाँ हो? हाजी साहब हाजिर हुए, कहा जी हुजूर। कहा कि आपको मेरा फतवा नहीं मालूम कि मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाना जायज़ नहीं, और आपने मिट्टी की ये लालटेनें लगा रखी है? तो कहते हुजूर ये लालटेनें हैं, इसमें तेल मिट्टी का नहीं है, कड़वा तेल है। ताला जवाब क्या फरमाते, जरा सुनिए, एहतियात देखिए हालत की। कहते हाजी साहब ये लालटेनों में अमूमन मिट्टी का ही तेल डाला जाता है। अब कोई भी यहाँ से मस्जिद के करीब से गुजरेगा या मस्जिद में नमाज पढ़ने आएगा, लालटेने को देखेगा, वो तो यही समझेगा कि इसमें मिट्टी का तेल है, और फिर वो दिल में ये बदगुमानी करेगा कि मौलवी अहमद रजा फतवा तो नाजायज का देते हैं और खुद अपनी मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाते हैं। तो अब आप ऐसा कीजिए कि मस्जिद के गेट पे खड़े हो जाइए और हर आने जाने वाले को कहते जाइए कि इसमें कड़वा तेल है, मिट्टी का तेल नहीं है। कहा हुजूर ये तो बड़ा मुश्किल काम है। कहा जब ये मुश्किल है तो फिर ये लालटेने हटाओ, दिए बुझते हैं तो बुझ जाएं, लेकिन अहमद रजा अपने ऊपर ये हर्फ नहीं आने देगा कि लोग ये बदगुमानी करे कि फतवा कुछ है और अमल कुछ है। ये आला हजरत के एहतियात का आलम था। कहाँ है आज ये मिसालें? आज सिर्फ बातें हैं हमारे यहाँ। आला हजरत, इसलिए यही वजह है कि मैं देखता हूँ कि आज आला की सीरत कोई बयान करने के लिए तैयार नहीं है। शेर सब पढ़ने के लिए तैयार है, शायरी सब करने के लिए तैयार है, नाम मसलक का लेने के लिए सब तैयार है, लेकिन आला हजरत के हालात बताने के लिए कोई तैयार नहीं। और कौम आज यही सुनना चाहती है कि जिस इमाम को हम मानते उसकी ज़िंदगी के हालात कैसे थे, उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी। एक बहुत बड़े अमीर सेठ आते हैं साहब, बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती थी उस ज़माने में, बड़ा कारोबारी थे, और कारोबारी लोगों का एक मसला होता है, नफ़ा भी लाखों में होता है, नुकसान भी लाखों में होता है। इत्तेफाक की बात कि कारोबार डाउन चल रहा था, मुसलसल नुकसान हो रहा था। आला की खिदमत में हाजिर हुए, एक बहुत बड़ा मिठाई का टोकरा लेकर आते हैं, इतना बड़ा टोकरा मिठाई का। आया हुजूर अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम। हुजूर ये तोहफा कबूल करें। कहा क्या है इस टोकरे में? कहते सरकार इसमें मिठाई है। फरमाए इतनी सारी मिठाई? मिठाई लोग लाते हैं तो थोड़ी सी लाते हैं, आधा किलो 1 किलो, इससे ज़्यादा नहीं लाते, ये तो कई किलो मिठाई मालूम होती है, पूरा टोकरा ले आए। कहा हुजूर बस ख्वाहिश थी कि आपको मिठाई पेश करूँ हुजूर, तोहफा कबूल करना सुन्नत है, सरकार आप कबूल कर ले। आपने कहा अच्छा ठीक है, आप सुन्नत की बात करते हैं तो फ़कीर इस मिठाई को कबूल करता है। फिर आवाज़ दिया हाजी साहब, हाजी किफ़ायतुल्लाह आते हैं। ये बूढ़े थे और इनका हाल ये था कि जनाना खाने वगैरह में भी इनका आना जाना था, ज़ईफ़ुल उम्र थे। हाजी साहब ये मिठाई का टोकरा अंदर ले जाए। हाजी साहब ने टोकरा उठाया, अंदर ले गए। फिर हालात सेठ साहब से कहते हैं कि फरमाइए सेठ साहब कैसे हाल है, कैसे मिजाज है? तो सेठ साहब ने अपना रोना शुरू कर दिया। कहा हुजूर क्या बताएं, बड़ा लाखों का नुकसान हो रहा है, बहुत कारोबार डाउन हो गया है हुजूर, बड़ी तकलीफ से गुजर रहा हूँ। मैं इसीलिए हुजूर हाजिर हुआ हूँ कि कारोबार के चलने के लिए कोई तावीज़ ले लूँ। हुजूर तावीज़ अता फरमा दीजिए। हाजी साहब मिठाई का टोकरा वापस ले आइए। बोले हुजूर ये? कहा बिल्कुल ले जाइए, अहमद रजा मिठाई के एवज अपने तावीज़ों को बेचता नहीं है। आपको अगर तावीज़ ही लेना था तो ये मिठाई की रिश्वत देने की क्या जरूरत थी? जाइए ये फकीर को। हुजूर वो मत, बिल्कुल नहीं ले जाइए, बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा। अब आइंदा आइए और बगैर किसी रिश्वत के आएंगे तो तावीज़ दे दिया जाएगा। अंदाजा लगाइए कि तावीज़ को धंधा नहीं बनाया आला हजरत ने, तावीज़ को कारोबार नहीं बनाया आला हजरत ने। वरना आज के हालात क्या है, मेरा शेर नहीं है, मैं फिर अर्ज कर दूं, गालियां बकना है उस शेर कहने वाले को बको, वो बकने, और तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम उनको बक सको। वो जात है मौलाना एजाज कांटवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा कड़वा चुबकने वाला शेर लिखा है। कहते हैं आज के आमिल बड़े होनार है, आज के आमिल बड़े होनार है, आसे बेजन उतार के खुद ही सवार है। अब तशरी पूछ लीजिए आप उलमा से, मैं तशरी नहीं करूंगा, खवातीन भी सुन रहे हैं। आज के आमिल बड़े होनार है, आसे बेजन उतार के खुद ही सवार है।
تو اعلیٰ حضرت کی بات کرنا آسان ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی سیرت اپنانا بڑا مشکل ہے، ورنہ پوری دکان ہی تعویذوں پہ چل رہی ہماری، 26 والا تعویذ، 600 والا، 1000 والا، 5000، اب تو 600 والا دور گیا، اور تعویذ کی ایسی دکانیں سجی ہوئی ہیں کہ آنے والا مریض آیا، مولانا صاحب سر میں درد ہو رہا ہے، اب سر میں درد بیماری سے ہو رہا ہوگا، سردی ہو گئی، زکام ہو گئی، لیکن اگر مولوی صاحب، عامل صاحب یہ کہہ دیں گے کہ بھائی سردی ہے، جا ڈاکٹر کو دکھا دے تو نقصان ہوگا، تو پہلا جملہ کسی نے کر دیا ہے، بہت بڑا ہے، پہلا جھوٹ۔ اور اپنی دکان کو اور زیادہ چمکانے کے لیے کبھی کبھی یہ بھی کہیں گے آپ کا کوئی قریبی ہے، لیجیے اب پڑوسی سے بھی لڑوا دیا، رشتہ داروں سے بھی لڑوا، اب سب کو شک کر کے دیکھ رہا ہے، یہ تو نہیں ہے کرنے والا، یہ تو نہیں ہے کرنے والا، نام نہیں بتائیں گا، نہیں بہت قریبی ہے آپ کا، جلتا ہے آپ سے۔ اب دنیا میں ایسا کون آدمی جس سے کوئی نہیں جلتا؟ ارے رسول سے لوگوں نے جلا تو آپ اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ خود اعلیٰ حضرت الملفوظ میں کہتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام نے دعا کی، الملفوظ میں لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار میرے لیے ایسا کر دے کہ دنیا میں کوئی مجھے برا نہ کہے۔ اللہ نے فرمایا یحییٰ یہ تو میں نے اپنے لیے نہیں چاہا تو تیرے لیے کیسے چاہوں؟ میں تو خالق کائنات ہوں، رب ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی برا کہنے والے مجھے برا کہتے ہیں، تو جب خدا نہ بچا تو انسان کیا بچیں گے، اور پھر اولیاء اور بزرگان دین کیا بچیں گے، انبیاء کیا بچیں گے؟ تو اب کوئی نہ کوئی کسی سے نہ کسی طرح جلتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جلنے والا جادو ہی کرتے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن عامل صاحب فتو ڈال دیا دماغ میں ان کے کہ بھائی بازو والا ہی یہ کرنے والا، بہت قریبی رشتہ دار ہے، تو اب وہ رشتہ داریوں میں دراریں ہو گئی، دوستی میں دراریں پڑ گئی، اب وہ ایک دوسرے پہ شک ہی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے جاؤ صاحب بھائی یہ بیماری ہے، علاج کرواؤ ڈاکٹر سے، بہت بڑا ہے اور وہ 300 روپے لگیں گے، پھر وہ ایسا ڈائریکٹ پیسہ بھی نہیں مانگتے آج کل، پھر اسٹائل ہوتا ہے، وہ کچھ سامان لگیں گا، اور پھر ایسے ایسے نام بتائیں گے کہ سامنے والا گھبرا کے بولیں گے حضرت کتنے پیسے لگیں گے؟ پیسے لے لو، آپ ہی لے لینا، میں تو لا بھی نہیں سکتا۔ مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ ایک مٹھائی آ گئی تو آپ فرماتے احمد رضا تعویذ مٹھائی کے عوض تعویذوں کو بیچتا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے جن کا نام تھا جہانگیر خان قادری رضوی، اعلیٰ حضرت کے مرید تھے، مٹی کا تیل فروخت کیا کرتے تھے، تو پیپوں میں مٹی کا تیل بیچا کرتے تھے، پیپے ہوتے تھے تیل کے۔ تو اعلیٰ حضرت کو گھر میں کسی کام کے لیے مٹی کے تیل کی ضرورت پڑ گئی، تو آپ ایک مرتبہ یہ جہانگیر خان قادری صاحب آئے، کہا کہ جہانگیر میاں سنا ہے کہ آپ مٹی کا تیل ہی بیچتے؟ بولے جی حضور۔ کہا مجھے چند پیپوں کی ضرورت ہے، تو آپ میرے لیے چند مٹی کے تیل کے پیپے لے آئے اور یہ بتا دیجئے کہ کیا قیمت ہوں گی۔ کیا پوچھتے ہیں؟ یہ بتا دیجئے قیمت کیا ہوں گی۔ تو کہتے حضور میں آپ سے رقم لوں گا، میں آپ کا مرید ہوں حضور، میں آپ اپنی طرف سے تحفہ دوں گا۔ فرمائے نہیں، یہ آپ کا کاروباری معاملہ ہے، اس میں تحفہ کیسے؟ آپ لائیے اور قیمت بتا دیجئے گا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے حضور۔ گئے، اس کے بعد وہ چند پیپے لے کر آئے مٹی کے تیل کے، اور اعلیٰ کی خدمت میں وہ حاضر کرتے حضور یہ مٹی کا تیل ہے۔ اعلیٰ فرماتے کہ قیمت کیا ہوئی؟ کہتے حضور آپ شرمندہ کر رہے ہیں، میں اس کی قیمت تو نہیں لوں گا، آپ کا مرید ہو حضور، کیا پیر سے بھی کوئی قیمت لیتا ہے؟ اعلیٰ فرماتے اگر قیمت نہیں لیں گے تو یہ مٹی کے تیل کا پیپا لے جاؤ، فقیر کو پھر اس کی حاجت نہیں۔ کہتے حضور آپ ضد کر رہے ہیں تو ایسا کیجئے میں 5 آنے لیتا ہوں ایک پیپے کے، آپ 3 آنے دے دیجئے۔ میں کتنے لیتا ہوں؟ 5 آنے لیتا ہوں، آپ 3 آنے دے دیجئے۔ اعلیٰ کہتے ہیں کہ 2 آنے کیوں کم کیا؟ میرے علم کو دیکھ کر احمد رضا اپنا علم بیچتا نہیں ہے، 5 آنے ہی لیے دیے جائیں گے۔ تو رعایت کو بھی قبول نہیں کیا کہ یہ 2 آنے جو تم کر رہے ہو علم کی بنیاد پر، تو اگر تم یہ علم کے روب کی بنیاد پر، پیر ہونے کی بنیاد پر یہ قیمت کم کر رہے ہو تو یہ بھی میرے نزدیک کیسا ہے؟ گویا علم کو بیچنا۔ اور یہ بالکل بے آئینی کس کی سنت پر عمل تھا؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی سنت تھی۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ بازار آتے ایک سیب کی دکان پہ پہنچتے، فرمایا کہ سیب کی کیا قیمت ہے؟ اس نے دیکھا وقع امام میں پہچان لیا، کہا حضور قیمت تو یہ ہے۔ آپ نے فرمایا تیری قیمت بڑی کم معلوم ہوتی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ بازار میں اتنی کم قیمت میں کوئی سیب نہیں دیتا۔ کہا حضور قیمت تو زیادہ ہے مگر آپ امام ہیں تو میں نے کچھ کم کر دیا ہے۔ تو آپ بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے لگے۔ اس نے کہا حضور آپ سیب نہیں لے رہے؟ کہا کہ تو نے قیمت کم لگائی تو اس لیے میں اب خریدوں گا نہیں، کہ قیمت اس لیے کم کی کہ مجھے تو نے عالم جانا۔ تو ابو حنیفہ اپنے علم کو سیبوں کے عوض بیچتا نہیں ہے۔ لیکن ابھی کیسا ہے؟ ارے وہ سنا ہے سنترے بڑے اچھے ملتے ہیں ناگپور میں، جی وہ 2 ٹوکرے، ہاتھ بھاری نہیں آ رہا ہے، 2 ٹوکرے سنترے میاں لے جانا تھا گھر۔ جی حضور۔ وہ مرید کہتا جانے دو حضرت میں لے آؤں گا، رہنے دیجو، آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں بھائی؟ ساری گنجائش علم کے سودے ہوئے ہیں۔ ایک بھگو شاہ صاحب کر کے تھے اعلیٰ کے زمانے، اعلیٰ کے مرید تھے، نام تھا بھگو شاہ، عجیب نام ہے۔ اپنی بیٹی کو لے کر آتے ہیں، چھوٹی بیٹی ہے، کہتے حضور میں آپ کا مرید ہوں، صاحبزادی کو بھی مرید کروانا چاہتا ہوں، مرید فرما لیجیے۔ اعلیٰ نے کہا اچھا بہتر۔ ان کی صاحبزادی کو مریدی کے کلمہ پڑھوائے،
چھوٹی بیٹی تھی, مرید کر لیا. انہوں نے نذرانے کے طور پر ایک لفافہ آگے بڑھا دیا. تعالیٰ فرماتے اس میں کیا ہے؟ حضور نذرانہ ہے. کس بات کا نذرانہ؟ بولے حضور آپ نے ہماری صاحبزادی کو مرید کیا. تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں. تو وہ کیا سمجھے کہ شاید لفافہ چھوٹا دکھ رہا ہے, تو اعلیٰ سمجھے کہ لفافہ چھوٹا ہے, اس لیے تو وہ کہتے حضور 60 روپیے ہیں اس میں. وہ دور دیکھیے, آنے دو آنے کا دور ہے. 60 روپے کا مطلب آج کے حساب سے وہ 60,000 سے بھی اوپر ہو گئے. اندازہ لگائیے کہ 60,000 کا نذرانہ معمولی نذرانہ نہیں ہوتا. وہ کیا کہتے ہیں, زور دیتے بھگوشا,